سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سعى لها سعيها، اس کی ویسی ہی کوشش کی جیسی چاہیے، جتنی کوشش ہونی چاہیے. اب دیکھیں نا، اگر آپ کھانا بنا رہے ہیں اور روٹی آپ ڈالتے ہیں توے کے اوپر اور جلدی سے پلٹا دیتے ہیں اور جلدی سے پلٹا کر جلدی سے نیچے اتار دیتے ہیں، عاجلہ، جلدی جلدی، تو آپ اس کو کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ کچی ہوگی، آپ کو نقصان دے گی. تو آپ نے سعی لہا سعیہا نہیں کی، اس کے لیے آپ کو پیشنس چاہیے، صبر چاہیے، انتظار چاہیے حتیٰ کہ وہ پک جائے. اسی طرح آخرت کے اندر جن کاموں کا وزن ہوگا، جو چیزیں واقعی فائدہ دیں گی، جو عمل واقعی فائدہ دیں گے، وہ کون سے ہوں گے؟ سعی لہا سعیہا. سعیہا کون سی، کیسی کوشش؟ اب یہ کچی پکی والی کوشش نہیں صرف، بلکہ سنت کے مطابق جیسا کام ہونا چاہیے ویسا ہی کیا. مثلاً ایک شخص کہتا ہے میں روز نماز پڑھتا ہوں لیکن سنت کے مطابق نہیں پڑھتا. وہ کہتا ہے صلاۃ کا معنی ایک بنتا ہے تپانا، جھلسنا، جلانا، تو میں روز بیٹھ کے اپنے آپ کو تاپتا ہوں آگ پہ، میں نماز پڑھتا ہوں. یا صلاۃ کا معنی تو پریئر، تو میں اپنی میز پہ بیٹھے بیٹھے پریئر کر لیتا ہوں. نہ اٹھتا ہے وضو کرتا ہے، نہ مصلی بچھاتا ہے، نہ قبلے کی طرف رخ کرتا ہے اور نہ نماز پڑھتا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں، دیکھو ڈکشنری میں لکھا ہوا نا صلاۃ کا معنی پریئر، پرے کرنا، دعا مانگنا، وہ میں مانگ لیتا ہوں، جہاں چاہوں مانگ لوں، کھڑے کھڑے بیٹھے لیٹے. تو اس کے لیے کیا تردد کرنے کی ضرورت ہے کہ مصلی پہ جا کے کھڑے ہوں؟ تو یہ سعی لہا سعیہا نہیں ہے، صرف سعی ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں نے جو کچھ پڑھ لیا بس یہ مجھے کافی ہے. وہ دین کو من گھڑت رنگ پہناتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھو کہ میں پڑھتا ہوں. مناسک حج کے بارے میں فرمایا خذوا عنی مناسککم. حج کا حکم تو قرآن میں ہے لیکن طریقہ نہیں لکھا ہوا قرآن میں. طواف کہاں لکھے ہیں؟ کہیں نہیں لکھے ہوئے قرآن میں. یہ کس نے بتائے، کس نے کر کے دکھائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کو ہم فالو کرتے ہیں. زکوٰۃ کا ذکر ہے قرآن میں 82 دفعہ، 82 ٹائم ذکر آیا ہے، لیکن 2.5% کا کہیں بھی ذکر نہیں آیا کہ گولڈ پہ اتنا ہوگا یا چاندی پہ اتنا ہوگا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. تو جو کام آخرت کے لیے ہو تو اس کا طریقہ بھی درست ہو. صرف کام نہیں چاہیے، درست کام چاہیے. اگر غلط کام کر دیا تو فائدہ نہیں ہوگا. تو آخرت چاہنے والوں کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ سعی لہا سعیہا، سنت کے مطابق عمل جو قابل قبول ہو. وہ خاص پیٹرن جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے، خصوصاً عبادات کے. آپ دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی اگر ہم وہ طریقے اختیار کریں گے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے نا، دنیا کے سب سے عظیم انسان تھے. ہم نہیں، غیر مسلم بھی مانتے ہیں، سب سے بہترین انسان تھے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ، بہترین رہنما، سب سے عظیم انسان. تو جب ہم ان کو فالو کریں گے، ان کے طریقے مطابق کام کریں گے، ہر کام عبادت ہو جائے گا. مثلا کھانا کھاتے وقت سنت کو فالو کریں گے، کھانا سارے کا سارا عبادت لکھا جائے گا. اسی طرح باقی طرز زندگی میں تو ایک پوری تفصیل ہے نا اس کی، پھر سنت کی آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طرز زندگی ہے. ویسے افسوس کی بات ہے نا کہ، اور حیرانی کی بھی، کہ ہم ایک طرف کیا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا روتے ہیں کہ ہم کو حال پڑ جاتے ہیں، ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارا عمل مکمل طور پر آپ کے عمل کے خلاف ہوتا ہے اور ہم کو ہوش بھی نہیں ہوتی کہ آپ کا عمل تھا کیا. پھر کیا فرمایا؟ تیسری چیز، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان والا ہو. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی کوشش قابل قدر ہوگی، شکریہ کے لائق ہوگی، ان کی قدر کی جائے گی. مشکورا کیا ہے؟ کلن، ہر ایک کو. ہر ایک کون ہے یہاں؟ من کان یرید العاجلہ
اور من اراد الاخرہ کلن نمدو ہم مدد دیتے، دونوں کو ہم وسائل مہیا کرتے ہیں، دونوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، دونوں کو آزادی دیتے ہیں، دنیا کے طالب کو بھی اور آخرت کے طالب کو بھی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص آخرت کے لیے کام کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں مشکل کر دے، یا کوئی دنیا کا کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کہ نہیں، یہ تم نہیں کر سکتے، تم دنیا کیوں چاہتے ہو، آخرت ضرور چاہو۔ بتا دونوں دیے، لیکن دونوں کو آزادی دی۔ کلن نمدو، نمدو کس سے ہے، روٹ کیا ہے، مدد، ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں، ہر ایک کے لیے راہ آسان کرتے ہیں۔ ہاؤلائے و ہاؤلائے، ہاؤلائے کون ہے، من کانا یرید العاجلہ، اور وہ ہاؤلائے من اراد الاخرہ۔ کہاں سے مدد دیتے ہیں، من عطاء ربک، تیرے رب کی بخشش سے، عطا سے۔ عطا کیا ہے، عطیہ، اللہ کے عطایا، نوازشیں، نعمتیں، مثلا کان، آنکھ، دل، دماغ، زبان اور باہر جو کچھ ہے۔ نیک لوگوں کے پاس بھی وہی 2 آنکھیں ہیں جو بد لوگوں کے پاس، دنیا چاہنے والوں کے پاس بھی وہی ہے جو آخرت چاہنے والوں کے پاس۔ یعنی دنیا کی نعمتیں، دنیا کے یہ ٹولز، کام کرنے کے، کمائی کرنے کے اوزار، ہتھیار، طریقے، ہم بلا تفریق، بغیر کسی فرق کے، مومن اور کافر، طالب دنیا اور طالب آخرت، سب کو دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں کرتے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور نہیں ہے تیرے رب کی عطا روکی گئی، بند کی گئی۔ محظور کا لفظ را سے ہے، حذر، اپنے لیے باڑ بنانے والا، باڑ نہیں پتا، باؤنڈری، حذر کہتے ہیں بندش کو، رکاوٹ کو۔ مثلا آپ اپنے کھیت کے ارد گرد ایک باڑ بنا لیتے ہیں، ایک باؤنڈری وال بنا لیتے ہیں۔ فرمایا کہ تیرے رب کی جو عنایتیں ہیں وہ بند نہیں کی ہوئی کہیں، سب کے لیے کھلی ہے، اوپن چوائس ہے، اوپن مارکیٹ ہے، جو چاہے جس چیز میں لگا دے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں تو کسی سے غرض نہیں، اپنے سے ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم ان 2 گروہوں میں سے کہاں فٹ بیٹھتے ہیں۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، اور البتہ آخرت بہت بڑی ہے درجات کے اعتبار سے اور بہت بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ تفضیلا، تفضیل کس کو کہتے ہیں، فضل سے دنیا جتنی بھی کسی کو مل جائے، لیکن جس کو آخرت مل گئی اسے ہمیشہ کی خوشیاں مل گئیں۔ اکبر درجات، اکبر تفضیلا۔ آپ دیکھیں کہ عاجلہ اور آخرہ چاہنے والوں کی پرسنالٹی میں، طور طریقوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دونوں گروہوں میں سوچ، گفتگو، عمل اور معاملات میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ بسا اوقات انسان جلد بازی میں حرام راستہ اختیار کر لیتا ہے، اس حرام سے اپنا کھانا پینا، لباس، مکان، سواریاں، رہن سہن، لائف سٹائل، سٹیٹس بظاہر بہت بلند نظر آتا ہے، سب ٹھاٹ باٹ بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو لوگ صداقت، دیانت، امانت کے ساتھ حلال کے ذریعے نعمتوں کو پاتے ہیں، ان کا طرز عمل کچھ اور ہوتا ہے، اور دونوں کا انجام بھی مختلف ہوتا ہے۔ جو لوگ حرام کے راستوں سے اور جلد بازی سے دنیاوی نعمتیں حاصل کر لیتے ہیں، عموماً خود غرض ہوتے ہیں، وہ صرف اپنا بھلا چاہتے ہیں، اور جو حق طریقے سے، جسے کہتے ہیں حق حلال کی کمائی سے دنیاوی نعمتیں حاصل کرتے ہیں، انہیں وہ صرف اپنے لیے مخصوص نہیں کرتے، اس میں دوسروں کا حصہ بھی نکالتے ہیں، حقداروں کے حق بھی دیتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ لوگ جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی، خدا کی خوشنودی کے کاموں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً حرام طریقے سے کمایا ہوا مال حرام کے راستے میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس سے اللہ کی ناراضگی کے کام زیادہ ہوتے ہیں،
اور حلال سے اور خواہ دیر اور محنت سے کمایا ہوا مال، اس سے نیکی کے کاموں کی توفیق زیادہ ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ دنیا چاہنے والے اور آخرت چاہنے والوں کی جو عزت اور قیمت ہے اس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک شخص بہت مالدار ہو سکتا ہے، دنیا دار ہو سکتا ہے، بہت عمدہ لباس پہننے والا، لیکن سکون سے خالی۔ اس کے برعکس ایک بوریا نشین، ایک سیدھی سادی زندگی بسر کرنے والا، سکون سے بھرا ہوا، مطمئن، یعنی دنیا کے پیچھے بھاگنے والا کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا، اور آخرت چاہنے والا دنیا کے تھوڑا مل جانے پر بھی پرسکون ہوتا ہے، کیونکہ حرص و ہوس جو نہیں ہوتی۔ پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن سے لوگوں نے سچی محبت کی ہو، اور کتنے آخرت کو چاہنے والے جو دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہ رکھتے تھے، ان کو چاہنے والے کتنے زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی محل میں نہیں رہتے تھے، لیکن آپ کے چاہنے والے اور آپ کا نام بلند کرنے والے دنیا کے ہر گوشے میں پائے جاتے ہیں۔ آپ سے محبت کرنے والے اپنوں میں سے بھی ہیں، غیروں میں سے بھی ہیں، مسلمانوں میں سے بھی ہیں، غیر مسلمز میں سے بھی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ابو لہب اور ابو جہل کی جائیداد اور دنیاوی شان و شوکت بہت زیادہ تھی، لیکن ان کے چاہنے والے کتنے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ، اور یہ تو دنیا میں ہی مل گئی، اور آخرت اس کی تو بات ہی کیا ہے، اکبر درجات، وہاں کے تو درجے اور بلند ہیں، وہ اکبر تفضیلا، اور وہاں کی فضیلت اور بڑائی اور بھی بڑی ہے، اس کا تو کوئی دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہر نشہ بھی عاجلہ ہے، کیونکہ انسان ہر دکھ اور پریشانی سے فوری طور پر نجات پانے کے لیے شراب وغیرہ پیتا ہے، جبکہ دکھوں پر قابو پا لینا ہی دراصل ان سے نجات پانا ہے۔ شراب کا نشہ اترنے کے بعد تمام دکھ ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ 7 ماہ میں پیدا ہو جائے تو اس میں اور 9 ماہ میں پیدا ہونے والے بچے میں فرق ہوتا ہے۔ پری میچور ڈیلیوریز جو ہیں، اس کے بعد کتنی مشکل ہوتی ہے ان بچوں کو، کتنے ان کے اندر ریزسٹنس کم ہوتی ہے۔ کچھ لوگ وقت سے پہلے انڈیوس کرا لیتے ہیں یا آپریٹ کرا لیتے ہیں، تو بعض اوقات اس کے بھی نقصانات زیادہ ہوتے ہیں۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، نہ تو بنا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فتقعد مذموما مخذولا، تو بیٹھا رہ جائے گا، تقعد، تو بیٹھا رہ جائے گا، کیسے؟ مذموم، ملامت زدہ، مخذولا، بے کس، بے یارو مددگار۔ خذلہ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، اور مخذول کیا ہے؟ جسے چھوڑ دیا گیا ہو۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ بناؤ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی پہ بھروسہ نہ کرو جس طرح اللہ پہ کیا جانا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ اگر تم نے خدا کے ساتھ شرک کیا، دوسروں کو بھی اسی طاقت کا مالک سمجھا جو اللہ کی ہے، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ فتقعد مذموما، اللہ کے ہاں تمہاری کوئی قیمت اور کوئی قبولیت نہ ہوگی، اور کوئی مدد کو نہ پہنچے گا۔ مثلاً اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہمیں عذاب سے نجات دے سکتا ہے، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ تو اپنے وعدے کو پہنچیں گے نہیں، یا وہ مدد کر نہ سکیں گے، اور انسان بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ الہ کا معنی آپ کو معلوم ہے نا؟ الہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ حیران کر دینے والا، حیران کرنا۔ الہ جو حیران کن صفات کا مالک، خالق، مالک، رازق، معبود، یعنی اللہ مشکل کشا، حاجت روا۔ اللہ کے سوا کسی کو خالق نہ سمجھو، کیونکہ اگر انسان اللہ کے سوا کسی اور کو خالق سمجھ کے اس سے یہ دعا کرے کہ تو خالق ہے، یا سمجھ لے اس کو کہ تو میرے لیے یہ اولاد پیدا کر دے، تو کیا ہوگا؟ وہ تو کر ہی نہیں سکتا، تو اب یہ بیٹھا رہ جائے گا نا مذموم اور مخذول۔ پھر اللہ ہی رازق ہے،
اگر انسان سمجھتا کوئی اور رزق غائبانہ طور پہ مجھ کو دے سکتا ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ اس سے دعائیں مانگے گا، اس پہ فریاد کرے گا، اس کے آگے ہاتھ پھیلائے گا اور وہ کر نہ سکے گا تو مذموم اور مخذول رہ جائے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل آسان کر سکتا ہے، اگر انسان اس کے بھروسے پہ بیٹھ جائے۔ یہ آیت ڈائریکٹلی ریلیٹڈ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا سے، تو کیا ہوگا؟ وہ یہ کام کر نہ سکے گا، لہٰذا انسان مذموم اور مخذول رہ جائے گا، کیونکہ مشکلیں تو آسان صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب اسے پکارتا ہے، اور کون ہے جو تکلیف ہٹاتا ہے، تکلیف دور کرتا ہے۔ اب کوئی شخص اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھ بیٹھتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کی تکلیف دور نہ ہوگی۔ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، بے کس بے یار و مددگار، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ہمیں ہر کام کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو عمومی طور پر لوگوں پر کس حد تک بھروسہ کرنا چاہیے، یا کسی بھی کام کے لیے اللہ پر توکل کافی ہے؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی پہ بھروسہ نہ کرو۔ اصل بھروسہ اللہ ہی پر ہوگا۔ انسانوں کو سبب سمجھیں گے جو اللہ نے مہیا کیا، ٹھیک ہے؟ انسانی زندگی بغیر بھروسے اور اعتماد کے چل ہی نہیں سکتی۔ ایک دوسرے پر اعتماد کیے بغیر، ٹرسٹ کیے بغیر، ڈپینڈ کیے بغیر بعض اوقات آپ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ پر بھروسے اور بندے پر بھروسے میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اصل بھروسے کے لائق صرف اللہ ہے۔ انسانوں کو اللہ نے سبب بنایا ہے، انسان سبب ہیں، اور انسان بھی اگر ہماری مدد کریں تو صرف اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، ان کے دل میں ڈالے۔ اور ایک یہ بات بھی ہے نا کہ انسانوں کی ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ آپ اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ مثلا انسانی سماعت کی ایک فریکوینسی ہے، انسانی بصارت کی ہے، سوچ کی ہے، ہر چیز انسان کی لمیٹڈ ہے۔ تو مکمل بھروسہ اللہ ہی کی ذات پہ ہو سکتا ہے، لن فسام لہا۔ واضح ہو گئی یہ بات؟ اور دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ کہ انسان پر بھروسے اور اللہ پر بھروسے میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے بغیر بھی مدد کر سکتا ہے، جبکہ انسان سبب کے بغیر مدد نہیں کر سکتے۔ آپ کسی پہ بھروسہ کر لیں کہ وہ آپ کو 1000 روپیہ دے گا مشکل میں، اور جس دن مشکل آئی اس کے پاس 1000 تھا ہی نہیں، تو اب کیا ہوا؟ آپ کی بات پوری نہیں ہوئی نا، آپ کی مدد نہ ہو سکی۔ ایک اور بات یہ ہے کہ غیبی طور پر مدد صرف اللہ کی ذات سے آتی ہے، کسی انسان سے نہیں آ سکتی۔ بیسیکلی یہ کانسیپٹ ہے اس میں، غیبی مدد صرف اللہ سے آتی، بغیر سبب کے مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی۔ کوئی بندہ نہ بغیر سبب کے مدد کر سکتا ہے اور نہ غائبانہ طور پہ مدد کر سکتا ہے۔ جب یہ چیز آئے گی تو شرک ہو جائے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ کیونکہ انسان جب کسی پہ بھروسہ کرتا ہے نا اور کسی کی ذات میں فائدہ دیکھتا ہے تو اسی کا غلام ہو کے رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ مال میں فائدہ دیکھتے ہیں وہ مال کی غلامی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو کسی انسان کی طاقت سے مروب ہو جاتے ہیں وہ اسی کے غلام بن کے رہ جاتے ہیں، اسی کی اطاعت کرنے لگتے ہیں۔ یہ پرستار کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، کہ فلاں فلاں کا پرستار ہے، انگریزی میں کہتے ہیں نا ورشپر۔ تو یہ کوئی کسی کا پرستار کب بنتا ہے؟ عبادت پرستش کے معنوں میں بھی ہے نا، اللہ تعبدوا الا اياه، پرستار کوئی کسی کا کب بنتا ہے؟ یہ پرستار کا لفظ اتنا عام ہے ہمارے معاشرے میں، تو یہ بہت ہی عام ہے، لوگوں کے پاس اور کوئی کام نہیں سوائے پرستار بننے کے۔ بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں۔ تو کس سے امپریس ہو جاتے ہیں؟ جو ان کو حیران کر دیتا ہے۔ تو یہی تو الہ بنانا ہے۔ پرستار ہونا کسی کا دراصل کیا ہے؟ اس کو الہ بنانا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت کرنا دراصل کیا ہے؟ اس کی پرستش کرنا۔ کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان خود بخود اس کا تابعدار ہو جاتا ہے، اس کا مطیع ہو جاتا ہے۔ تو اب ہمیں فرق رکھنا ہوگا نا کہ جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں ہماری محبوب سے محبوب ترین ہستی کا حکم بھی آ جائے تو ہم نہیں مان سکتے، کیونکہ ہمیں اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت ہے۔ ہم اس کا حکم نہیں ٹال سکتے، باقی سب پیچھے رہ جائیں۔ کیا ہماری عملی زندگی اس چیز کی گواہ ہے؟ سوچیں نا ذرا، اپنے آپ کو پرکھیں۔ ہم تو کبھی مال کے پرستار ہیں اور کبھی انسانوں کے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی خاص طور پر ایسے انسانوں کے جو اپنے ظاہری طور طریقوں سے ہم کو مروب کرتے رہتے ہیں، اپنی اداؤں سے، ان پہ ہم مر مٹتے ہیں۔ حالانکہ مرنا صرف اللہ ہی کے نام پہ چاہیے۔ جان اس نے دی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہمیں حق ہی کہاں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور پہ جان دیں یا اللہ کے نام پر دیں۔ لیکن ہماری تو ساری ویلیوز ہی الٹ ہیں، ہماری تو عام روزمرہ کی گفتگو ہی بہت مختلف ہے، اور ہمیں کبھی خیال نہیں آیا کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔
اور کیا ہو رہا ہے. اور یہ سب کچھ اللہ کی اطاعت کے نیگیٹو جاتی ہیں سب باتیں. اللہ کا بندہ یہ باتیں نہیں کر سکتا کہ میں فلاں کا پرستار ہوں، وہ صرف اللہ ہی کا پرستار ہوتا ہے. آیت 7 میں بتایا گیا کہ جب آ گیا دوسرے وعدے کا وقت، اور اس میں آپ نے ایک تفسیر کی، پھر دوسرے میں آپ نے دوسری کی، تو کیا یہ دو متضاد باتیں نہیں؟ آپ دیکھیے کہ لفظ متضاد اور مختلف میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا ہی جیسے اختلاف اور مخالفت میں روٹ ایک ہی ہے دونوں کا. اختلاف کیا ہوتا ہے؟ ڈفرنس آف اوپینین، مختلف رائے. بالکل ایسے ہی جیسے اس وقت میرے اور آپ کے دیکھنے میں اختلاف ہے. میں آپ کے پیچھے کی طرف دیکھ رہی ہوں اور آپ میرے پیچھے کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن مخالفت نہیں ہے نا؟ اختلاف تو ہے نا نظر کا، لیکن مخالفت نہیں ہے. مخالفت کیا مطلب ہوگا؟ کہ جب میں کہوں کہ میری پوزیشن دیکھنے کی زیادہ اچھی اور آپ کا نہیں، ہم زیادہ اچھی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہم مقابلہ شروع کر دیں کہ اس دیوار پہ کیا لگا اور اس پہ کیا لگا، آپ کو کیا دکھتا ہے اور مجھ کو کیا دکھتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کرنے لگے اور اس پہ لڑائی جھگڑا کرنے لگے اور اس پر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور ہمارا یہ ناقابل برداشت ہو جائے اختلاف، تو یہ چیز ہے ایک عذاب. لیکن یہ اختلاف ضرورت ہے. اختلاف وسعت کو جنم دیتا ہے، کریٹیوٹی آتی ہے اختلاف سے. لیکن مخالفت سے بالکل اپوزٹ ری ایکشن ہوتا ہے. مخالفت سے کیا ہوتا ہے؟ کریٹیوٹی ختم ہوتی ہے، صلاحیتیں ماری جاتی ہیں، ایک دوسرے کو نقصان ہوتا ہے. اختلاف کو برا نہیں کہا گیا. اللہ تعالیٰ تو اختلاف میں ہمیں نشانیاں دکھاتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، پڑھ چکے نا پیچھے سورۃ البقرہ میں، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. واختلاف اللیل والنہار، ہر روز ہم اختلاف دیکھتے ہیں. اسی جگہ کبھی رات آ جاتی، کبھی دن آ جاتا ہے، تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ سکون کا باعث ہے نا، باری باری آنا. لیکن اگر یہ دونوں آپس میں جھگڑنا شروع کر لیں اور ایک دوسرے کو ختم کرنے کے درپے ہو جائیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارا جینا دوبھر ہو جائے اور ہم کوئی کام نہ کر سکیں. جب تک مسلمانوں میں اختلاف رہا وہ بھلائی پر قائم رہے، جب سے مخالفت شروع ہوئی تباہی کی طرف چل پڑے. مثلاً دین کی بہت سی چیزوں میں صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف رہا. آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی مسئلے پر حضرت ابو ہریرہ کچھ کہہ رہے ہیں اور حضرت عائشہ دوسرا اوپینین دے رہی ہیں. اس اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ کنٹراڈکشن، کہ ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں یا اپوز کر رہے ہیں یا کفر کے فتوے لگا رہے ہیں یا برا بھلا کہہ رہے ہیں یا جاہل ہونے کے تانے دے رہے ہیں. نیور. ہم لوگوں میں اختلاف نہیں، مخالفت آ گئی. آج اگر دین پر چلتے ہوئے ایک شخص ایک طریقہ اختیار کر رہا ہے، دوسرا اختیار کر رہا ہے، تو ہم نے وہ جیسے ایک سڑک پہ چلتے ہوئی دو گاڑیاں، اگر ان میں کوئی کمی بیشی ہو جائے، کوئی ایک دوسرے کو اوورٹیک کر لے تو کیا کرتے ہیں؟ لڑنے جھگڑنے شروع کر دیتے ہیں اور راستے میں رک کر سڑک کو بلاک کر کے بے شمار لوگوں کو زحمت میں مبتلا کر دیتے ہیں. آج ہمارا حال یہی ہے، خصوصاً دین کے معاملے میں، کہ ہم مذہبی اختلافات میں مخالفت کا شکار ہو گئے اور مذہبی رہنماؤں نے آپس کی مخالفت میں عوام کا راستہ اللہ کی طرف جانے کے لیے بند کر دیا اور لوگ بکھر کر دوسری سڑکوں پہ چل نکلے اور راستوں پہ چلے گئے. اختلاف رحمت ہے، مخالفت عذاب ہے. جتنا نقصان دین کو، دین والوں کی مخالفت نے دیا، باہم مخالفہ باب مفعلہ ہے، اتنا دشمنوں نے بھی نہیں دیا. اور ایک دوسرے کو اپنے لیے ناقابل برداشت قرار دے دینا کہ ہم تو فلاں کی شکل ہی نہیں دیکھ سکتے یا فلاں کی بات ہی نہیں سن سکتے، یہی سب سے بڑی
مصیبت اور آفت ہے اس دور کی۔ معاشرے میں کام کرنے والے دیگر لوگ، مثلاً ایک ڈاکٹر ہے، ایک استاد ہے، ایک انجینئر ہے، وہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں اور سب اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں۔ اسی طرح دین کے میدان میں بھی کوئی اسکالر ہوتا ہے، کوئی فرسٹ ایڈ کرنے والا ہے، کوئی درمیان میں ہے، کوئی کسی طرح خدمت کر رہا ہے، کوئی کسی طرح۔ تو جب تک یہ ایک دوسرے سے کوآپریٹ کریں، کوآرڈینیٹ کریں تو دین کی ترقی ہوگی، اور اگر ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیں تو دین کو سخت نقصان پہنچے گا، جو پہنچ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور سب سے بڑی بات فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، دین نہ ہوتا تو ہم سب آگ کے کنارے کھڑے ہوتے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اب اس کا صلہ یہ دو گے کہ آپس میں گلے کاٹو گے؟ تو ہم دین کی نعمت کو اس طرح مس یوز کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کی عداوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ بھلی بات کرو ورنہ چپ رہو، اگر کوئی اچھی بات نہیں ہے کہنے کو تو خاموش رہو، یہی زیادہ بہتر۔ تو جب ہمارے دل میں یا ہماری زبان پر کسی کے لیے کوئی بھلی بات نہیں ہے تو چپ ہی رہیں کم از کم۔ ہر وقت کیوں رائے دیتے رہتے ہیں فلاں ایسا اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا۔ تو اسی طرح تفسیر میں آپ دیکھیں گے کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، مختلف رائے ہوتی، ایک رائے بہتر ہو سکتی ہے، دوسری کم بہتر ہو سکتی، ایک رائے صحیح ہو سکتی ہے، ایک غلط بھی ہو سکتی۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ضرور صحیح ہی ہو، لیکن مجتہد کی غلطی میں بھی کیا حکم ہے کہ جو شخص اپنی سی کوشش کرتا ہے اور کسی نتیجے پہ پہنچتا اور وہ غلط پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی اجر ہے، لیکن اگر مجتہد صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، دوہرا اجر ہے۔ تفسیر ہو یا فقہ کا معاملہ ہو یا حدیث کا ہو، کوئی بھی ہو، بغیر علم کے تو بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن کسی عالم کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، خواہ آپ اس سے ڈس ایگری کرتے، کوئی حرج نہیں، آپ اس میں سے دوسری رائے سے بھی ڈس ایگری کر سکتے ہیں، کر لیجئے، کوئی نقصان نہیں ہے اس میں۔ لیکن نقصان کہاں ہے، جب ہم آگے بڑھ کر اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، یا اس کی نیت پہ شک کرنے لگے، یا اسی طرح کوئی اور غلط زبان استعمال کرنے لگے۔ آج ہمارے ہاں جو فقہی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کی مخالفت ہے، اس میں بھی تو یہی ہے نا، جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ٹیکسٹ سے یعنی نص سے ثابت ہے، ان میں تو اختلاف نہیں ہے، اختلاف وہیں پر ہے نا جہاں اجتہاد ہے۔ تو مجتہد کو جب اللہ غلطی پر بھی اجر دے رہا ہے تو میرے اور آپ کا کیا کام ہے کہ ہم اس کو برا بھلا کہیں، یا کسی بھی امام یا کسی بھی عالم کی توہین کریں۔ اگر یہ اخلاق ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم صرف اس کام میں کامیاب ہو جائیں کہ لوگوں کے دلوں سے مذہبی نفرتیں آپس کی دور کر دیں، تو میں سمجھتی ہوں یہی نیکی کافی ہو جائے گی ہمارے لیے۔ حضرت ابراہیم ادھم سے لوگوں نے پوچھا کیا سبب ہے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ انہوں نے فرمایا تم اللہ کو جانتے ہو مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے، قرآن کریم پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو مگر شکر نہیں کرتے، جانتے ہو کہ دوزخ گناہگاروں کے لیے ہے مگر اس سے ذرا نہیں ڈرتے، شیطان کو دشمن سمجھتے ہو مگر اس سے نہیں بھاگتے، موت کو برحق سمجھتے ہو مگر اس کے لیے کوئی سامان نہیں کرتے، اقارب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو لیکن عبرت نہیں پکڑتے، بھلا جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں ان کی دعائیں کیوں کر قبول ہو سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔